الرجيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران على العالمين برعزمة المصطفى صلوات. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کیا ہے آدم کو و نوحا اور نوح کو و آل ابراہیم ابراہیم کی آل کو و آل عمران اور عمران کی آل کو علی العالمین. ہم نے عالمین پر مصطفیٰ بنایا ہے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. آل ابراہیم میں نبوت ہے، آل عمران میں امامت ہے، اور آل ابراہیم میں نبوت ہے تو خاتم النبیین بھی آل ابراہیم میں سے ہی ہے، اور آل عمران میں امامت ہے تو پہلا امام بھی آل عمران میں ہے اور آخری امام بھی آل عمران میں سے ہے. کیونکہ نبی پاک کا فرمان کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور اس دعا کا اثر ابراہیم کی اس دعا کا اثر اس قدر پھیلا کہ وہ دعا کا اثر مجھ تک آیا، مجھ سے علی تک آیا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے تاج نبوت مجھے دیا، تاج امامت علی کو دیا. یعنی رسول خدا نبیوں کے سردار، علی ولیوں کا سردار، علی اماموں کا سردار. دیکھیں یہ وہ نبیوں کا سردار ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو تاج نبوت دیا تو بھی مانگے دیا، کائنات آپ کے صدقے میں بنائی تو بھی مانگے بنائی، جنت آپ کے صدقے میں بنی تو آپ نے کہا نہیں بھی مانگے بنی. ہر چیز اللہ نے رسول کو بن مانگے عطا کی. اور اگر اللہ کے رسول نے اپنے اللہ سے کبھی کچھ مانگا تو صرف کیا مانگا؟ جس نے جنت نہیں مانگی تھی، جس نے دوزخ بنوانے کے لیے نہیں کہا تھا، جس نے کائنات بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، جس نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا مجھے نبیوں کا سردار بنا، جس نے اللہ سے یہ نہیں کہا تھا مجھے رسولوں کا سردار بنا، جس نے یہ نہیں کہا تھا مجھے علی جیسے مولا کا بھی مولا بنا، اس نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا تو علی کو مددگار مانگا تھا. یعنی محمد مصطفیٰ اگر کچھ مانگے اللہ سے تو مددگار مانگتے ہیں، اور اگر یہ علی اللہ سے کچھ مانگے تو علمدار مانگتا. توجہ ہے نا؟ اگر نبی نے کچھ نہیں مانگا تو علی نے بھی کچھ نہیں مانگا. اور نبی پاک فرماتے ہیں جب شب معراج مجھے عرش پہ لے جایا گیا کہ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل سے میں نے پوچھا، وہاں ایک محل تھا سرخ یاقوت کا. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی جانتے نہیں تھے، پوچھا اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. نبی نے کہا جبرائیل جی مالک یہ کیا ہے، یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا سرکار یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. پھر نبی فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا میرے حبیب نماز پڑھائیے، اور اللہ نے سارے تمام نبیوں کو رسولوں کو ایک صف میں کھڑا کیا رسول خدا کے پیچھے، اور نبی نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. کیوں نہ پڑھاتے؟ امام الانبیاء جو ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. اب نماز مکمل ہونے کے بعد حکم خدا ہوا، جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہا
نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، آپ ان سے یہ سوال کریں کہ تم جتنے بھی نبی ہو یہ بتاؤ تم نبی بنے کیسے؟ میرے حبیب ان سے پوچھئے یہ جتنے نبی ہیں یہ نبی کیسے بنے؟ مالک ان سے پوچھوں، ہاں حبیب ان سے معلوم کرو، آدم ہے صفی اللہ کیسے بنے؟ عیسیٰ ہے تو روح اللہ کیسے بنے؟ ابراہیم ہے تو خلیل اللہ کیسے بنے؟ موسیٰ کلیم اللہ کیسے بنے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کیسے بنے؟ اب نبی پاک نے سارے نبیوں سے کہا، ان نبیوں کے سردار نے تمام نبیوں سے کہا بتاؤ تمہیں یہ نبوت یہ رسالت کیسے ملی؟ سارے نبیوں نے یکسبا ہو کر کہا سرکار ہمیں یہ نبوت اور رسالت اس وقت ملی ہے جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، محمد رسول اللہ کہا تھا، علی ولی اللہ کہا تھا۔ یعنی نبی پاک تمام نبیوں سے پوچھ رہے تم نبی کیسے بنے؟ اور نبی سارے کہہ رہے ہمیں نبوت ملی، رسالت ملی تو آپ کی نبوت کے اقرار میں ملی، علی کی ولایت کے اقرار میں ملی۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ بنے ولایت علی پہ، عیسیٰ روح اللہ بنے تو ولایت علی پہ، آدم صفی اللہ بنے تو ولایت علی پہ، ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ولایت علی پہ، اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو ولایت علی پہ۔ تمام نبیوں کو علی کی ولایت کے بغیر نبوت نہیں ملتی، امت کو جنت کہاں سے ملے گی؟ درود پڑھے محمد نبیوں کو نبوت نہیں ملتی، اگر ولایت علی کا اقرار نہ ہو تو امتی کو جنت کہاں سے مل جائے؟ ہر جگہ شرط ہے نبی کی نبوت کا اقرار، ساتھ میں رکھا علی کی ولایت کا اقرار۔ معبود علی کی ولایت کا اقرار ضروری کیوں؟ کہ اس کے بغیر نہ لا الہ قبول ہے نہ محمد رسول اللہ قبول ہے۔ دیکھیں نبوت ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، امامت ایک عہدہ ہے اور ولایت بھی ایک عہدہ ہے، لیکن نبیوں کو اللہ نے نبوت دی، اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ رسولوں کو رسالت دی تو اپنے آپ کو رسول نہیں کہا۔ اماموں کو امامت دی، اپنے آپ کو اللہ نے امام نہیں کہا، اور کہتے ہیں ولایت علی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ معبود کس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں، نبوت میں نے نبیوں میں بانٹ دی، رسالت میں نے رسولوں میں بانٹ دی، میں نے امامت اماموں میں بانٹ دی، ولایت بانٹی ضرور ہے، انما ولیکم اللہ، ولایت بانٹی ضرور ہے، لیکن اس ولایت میں بھی شامل ہوں، میں بھی ولی۔ اللہ نے اپنے لیے کہا میں بھی ولی، میرا حبیب بھی ولی اور اس کا وسیع بھی ولی۔ کہا کب؟ سائل آیا مانگنے کے لیے، کسی نے کچھ نہیں دیا، کون دیتا؟ انہیں خود علی دیتے تھے، انہیں تو خود علی دیتے تھے۔ جب تک دوسروں سے مانگ رہا تھا علی نے کچھ نہیں کہا۔ اب اس نے آسمان کی طرف کہا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ اس نے عرش والے علی سے شکایت کی، فرش والے علی نے سنا۔ عرش والے علی سے شکایت کی، فرش والے علی نے سنا۔ کہا عرش والے سے مانگ رہا ہے، دیتا وہی ہے، دلواتا مجھ سے ہے، دیتا وہی ہے، دلواتا مجھ سے ہے۔ نماز میں ہے، رکوع میں ہے، ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا، آیا، انگلی کا اشارہ کیا کہ اتار کے لے جا، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو سائل آیا تھا یہ تھا کون، یہ تھا کون۔ اگر کہیں کچھ ملا تو یہ ملا، وہ انگوٹھی جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، جناب سلیمان کی انگوٹھی تھی۔ یعنی جناب سلیمان اگر ہاتھ میں وہ
حکومت کرتے. کمال جناب سلیمان کا نہیں تھا، اس انگوٹھی کا تھا. اور کیسی حکومت؟ دریاؤں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، پہاڑوں پہ حکومت، درختوں پہ حکومت، تمام عالمین میں جو زمین آسمان کے درمیان ہے سب پہ حکومت جناب سلمان کی. کس کی وجہ سے؟ انگوٹھی کی وجہ سے. اور وہ انگوٹھی چلتے چلتے میرے مولا کے ہاتھ مبارک میں آ گئی. ایک مرتبہ فرشتوں نے عرش پہ اللہ سے کہا معبود یہ بڑا سخی ہے، تیرا ولی جو ہے نا علی بہت سخی، اگر کبھی انگوٹھی مانگنی پڑی، کوئی عام انگوٹھی تو ہے نہیں، حکومت سلیمانی چھپی ہوئی ہے، دے دے گا. اللہ نے کہا آزما کے دیکھو، آزما کے دیکھو. اب مولا ہے نماز میں، حالت رکوع میں، چلے جبرائیل یا کوئی اور فرشتہ، بہرحال فرشتہ تھا، بشری صورت میں آیا، آگے تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. مولا علی نے اشارے سے بلایا اور انگوٹھی اتار کے دے دی. اللہ نے کہا دیکھ لیا، جو تخت سلیمانی اور حکومت سلیمانی کو خیرات میں دے دے اس کی اپنی حکومت کا عالم کیا ہوگا. انگوٹھی نہیں، آیت آ گئی انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ورسولہ، اس کا رسول ولی. آگے کہہ رہا ہے علی کا نام نہیں ہے، والذین، اور وہ لوگ کون؟ کہ آمن الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہماری وجہ ہم بھی لائے. کہ نہیں آگے پڑھو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ہماری نماز تو سب پڑھ رہے ہیں. کہ نہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مالک زکوٰۃ بھی سب دے رہے ہیں. کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ، نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں. تم زکوٰۃ دیتے ہو، نماز مکمل کرتے، یہ زکوٰۃ دیتے حالت رکوع میں. ادھر علی نے دی اور سوچا بھائی اگر ہم بھی دے دیں، ایک آیت ہمارے لیے بھی آ جائے. یہ انگوٹھیوں کی لین لگ گئی، سب دے دے زکوٰۃ نماز، انگوٹھے پہ انگوٹھے دے، کوئی آیت نہیں آئی. سرکار علی نے ایک دی تھی فوراً آ گئی، ہم نے تو ایک سے زیادہ دے دی، کوئی آیت نہیں آئی. رسول خدا نے فرمایا امت میں اور اہل بیت میں فرق ہے. آیت آئی تو تم اب عمل کر رہے ہو، علی وہ ہے اس نے عمل کیا تو آیت آ گئی. علی نے آیت آنے پر انگوٹھی نہیں دی، انگوٹھی دینے پر آیت آ گئی. اور اللہ کو کہنا پڑا آج سے اللہ ولی، اس کا رسول ولی، تیسرا شوہر بطول ولی. بہت بڑے محمد دور بڑے محمد توجہ ہے نا محترم. ولایت علی پہ رکا ہوا ہے مسئلہ، کوئی بھی عمل قبول ہوگا تو ولایت علی پر. کیوں؟ علی ہے باب العلم، علم کا دروازہ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَادْخُلُوا بَابًا سُجَّدًا، جب گھروں میں آؤ تو دروازے سے داخل ہونا. اور نبی کہہ رہے انا، میں مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. نہیں، مدینۃ علمی نہیں، مدینۃ العلم. علم سے پہلے الف لام، یعنی ترجمہ کیا ہوا؟ میں علم کا شہر ہوں. نہیں، میں اہل علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. جیسے اللہ کے لیے الحمد تعریف ہے، خدا کے لیے نہیں، الحمد تمام تعریف ہے. نبی نے کہا انا مدینہ تو نہیں، انا مدینۃ ال، جتنے بھی علم ہیں ان کا شہر میں ہوں. با علی باب ہو اور علی اس کا دروازہ.
کچھ وقت تک صرف دروازہ ہی تھا، اور الحمدللہ کھڑکی پرنالا چھت سب بن گیا۔ جی فلاں صاحب اس کی کھڑکیاں ہیں، دوسرے صاحب اس کی چھت ہے۔ ہاں ذمہ داری سے بولو، بھائیوں نے لکھا بھائی اللہ سب کو سلامت رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علی دروازہ ہے، فلاں صحابی ان کی چھت ہے، فلاں ان کی کھڑکیاں ہیں، فلاں اس کا پرنالا ہے۔ میں نے کہا کھڑکیاں چھت لگا لو، چاہے بلڈنگ کھڑی کر لو، آنا دروازے سے ہے، آنا دروازے سے پڑے گا، چاہے کتنے بڑا مکان بنا لو، آنا دروازے سے، اور دروازے کا نام ہے علی۔ اب آئے گا بندہ، دیکھیں شہر بہت بڑا ہے، شہر کو چھوٹا تو ہوتا نہیں، مدینہ العلم، وہ بھی رسول فرمائے میں علم کا شہر ہوں۔ کسی بندہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں، ہاں تاجدار نبوت فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ مالک آپ علم کا شہر، علم بھی چاہیے، نماز پڑھنی ہے تو علم چاہیے، روزہ رکھنا ہے تو علم چاہیے، زکات دینی ہے تو علم چاہیے، بس کوئی بھی عمل کرنے کے لیے علم چاہیے۔ علم ڈھونڈنے لگنے کا میں علم کا شہر ہوں، آ جاؤ، آنا دروازے سے ہے۔ اب ہم دروازے سے داخل تو ہو گئے بھائی، دروازے سے داخل تو ہو گئے، شہر بہت بڑا تھا، لیکن سرکار اتنے بڑے شہر میں علم کہاں ڈھونڈے، پتہ کیسے چلے اس شہر کی فلاں محلے کی فلاں مسجد کے فلاں ممبر سے علم ملے گا۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، سرکار آپ علم کا شہر ہے، علی دروازہ، ہم دروازے سے داخل بھی ہو گئے، لیکن مالک یہ تو بتائے اتنے بڑے شہر میں ہمیں کیسے پتہ چلے جہاں علم ملتا ہے وہ محلہ کون سا ہے، اس محلے کی وہ مسجد کون سی ہے، اس مسجد میں وہ ممبر کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے ایک جگہ اور فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک، یہاں کہاں علم حاصل کرو جھولے سے لحد تک، اور آسان کر دو، نبی نے کہا علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک، علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک، اور یہاں کہہ رہے میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار ہم دروازے سے داخل ہو گئے، شہر میں آ گئے، اتنے بڑے شہر میں علم کہاں تلاش کرے، کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں علم حاصل کرو جھولے سے تابوت تک، جھولے سے تابوت تک۔ بھائی جگہ جگہ پھر کے دیکھا، نہ کہیں جھولا ملا نہ کہیں تابوت ملا، اب جو درے حسین پہ آ کے دیکھا جھولا بھی نظر آیا، تابوت بھی نظر آیا۔ سرکار نے فرمایا تھا علم کا شہر میں ہوں، اگر علم حاصل کرنا تو ازا خانے میں آنا۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ اور جو ہے ازا خانے میں دیکھا جھولا بھی ہے تابوت بھی ہے، ہم سمجھ گئے علم انہی کے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا جھولے سے قبر تک۔ اچھا جب بندہ بھی پیدا ہوا ہے اسے یہ نہیں پتا علم ہے کیا، اور نبی فرما رہے کہ ماں کیا ہوش علم حاصل کرو، جب دنیا سے جا رہا ہے اب وہ کس سے علم حاصل کرے، آتے وقت بھی محتاج جاتے وقت بھی محتاج، اور نبی نے کہہ دیا ہے علم حاصل کرو پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک۔ سرکار کیسے کہ تم نے دیکھا نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دلائی جاتی ہے، جہاں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کا آگے کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہم مالک
جھولے سے قبر تک، آغوش سے لحد تک. کیا مطلب کہ تم نے دیکھا نہیں ابتدا میں اذان، انتہا میں تلقین. کیا مطلب کہ اگر نتیجہ نکالو تو یہی نکلتا ہے ابتدا میں ہے اقرار علی، انتہا میں دیدار علی. ابتدا میں اقرار علی، انتہا میں دیدار علی. علی والا سو گئے، مولا آ گئے، زیارت کرنا. یہ الگ بات ہے. کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. اب علی والا قبر میں گئے، فرشتے سوال کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مصر ہوں، باغ ملا میں کھلنے آیا ہوں. فرشتوں تو کہہ رہا ہے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مصر باغ ملا میں کھلنے آیا ہوں. سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا. زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا. کون علی؟ جو خود محمد مصطفیٰ کی دعا ہے. اللہ سے کہہ رہا حبیب مجھے ایک مددگار دے دے، اور وہ مددگار کہہ رہا ہے مالک مجھے علمدار دے دے، مجھے علمدار دے دے. مولا علی نے ذوالفقار مانگی نہیں، اللہ نے دی. شب ہجرت سوئے، رضائے مانگی نہیں، اللہ نے دی. بی بی زہرا کا رشتہ حکم خدا سے ہوا، علی کی خالص اپنی مرضی نہیں. خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اللہ کی مرضی سے. مسجد میں شہادت ہوئی تو اللہ کی مرضی سے. یعنی علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا تو کیا علمدار مانگا. اور دوسرے سیدہ کونین کچھ انہوں نے بھی مانگا یا نہیں؟ کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا تھا بابا میرے لال میں روئے گا کون؟ یہ خوش نصیبی تو دیکھو زداروں کی، ادھر ہے علی، ادھر ہے سیدہ کونین. علی کہہ رہے مجھے علمدار دے دے، زہرا کہتی ہے مجھے آزادار، مجھے آزادار دے دے. علی کچھ نہیں مانگ رہے. مان کیا رہے؟ یہ وہ مانگ رہا ہے کہ جہاں نبیوں کی لائن لگی ہوئی ہے نبوت لینے کے لیے، اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں مالک مجھے عباس سے بیٹا دے دے، علمدار چاہیے. اچھا مولا غازی عباس قدر ثانی حیدر، بے شک ثانی حیدر. مولا علی نے جناب عقیل سے کہا بھائی عقیل کوئی بہادر خاندان تلاش کیجیے. یہ نہیں کہا بہادر عورت تلاش کیجیے، بہادر خاندان، بہادر عورت نہیں، خاندان بہادر چاہیے. ایک بہادر خاندان تلاش کیجیے جہاں میں عقد کروں اور اس سے جو فرزند پیدا ہو وہ میرے حسین کا مددگار علمدار بنے. میں کہوں مولا آپ کے نظر امامت کے سامنے پورا عالمین ہے، حلالی حرامی کی پہچان تو آپ سے ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں بہادر خاندان تلاش کیجئے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جب علی کا بھائی کا یہ عالم ہے خود علی کا کیا ہو. اور جناب عقیل کو عرب کے رہنے والے کبھی چھیڑتے نہیں تھے. جناب عقیل عرب کے بڑے بڑوں کے
شجرہ انگلیوں پہ گنوا دیتے تھے. اس لیے اندھیری رات کی پیداوار جناب عقیل سے الجھتی نہیں تھی, جناب عقیل سے ڈرتے نہیں تھے, پتہ سب کچھ جان. اس لیے جناب عقیل سے بھائی عقیل بہادر خاندان تلاش کیجیے. جناب عقیل فرماتے ہیں مولا علی سے, یا علی ایک خاندان ہے قبیلہ کلاب کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں میں رشتہ دیکھ کے آیا ہوں. بھائی پکا کریے. جناب عقیل گئے. حضرت عباس کے نانا کا نام ہے جناب خزام. جناب خزام سے کہتے میں آپ کے یہاں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. انہوں نے کہا کون علی؟ کہ وہی جو جمشید امامت, جو شیر کرامت, جو ولیوں کا ولی, جو منبر خطیب سلونی, جو وارث حکومت سلیمانی. کون؟ کہ اس کا رشتہ لے کے آیا ہوں جو مطلوب طالب ہے, جو غالب اللہ کل غالب ہے, وہ جو علی بن ابی طالب ہے. اس نے کہا ان کا رشتہ. جناب خزام نے کہا اگر چند لمحوں کی مہلت دیں میں اپنی بیٹی سے معلوم کروں. جی کیجیے. جناب خزام گئے گھر میں. جناب ام البنین سے کہا بیٹی جناب عقیل آئے مولا علی کا رشتہ لے کر آپ کے لیے. جناب ام البنین نے سر کو جھکا کر مسکرا کے کہا بابا جان میں سے میری رضا ہے, اختیار آپ کو ہے. بابا جان میں راضی, باقی اختیار آپ کو ہے. کہ آپ تیار ہیں, آپ راضی ہیں. جناب ام البنین نے کہا بابا میں راضی ہوں, اور میں تو اس انتظار میں تھی, میری حسرت یہ تھی, میری تمنا یہ تھی میرا شوہر وہ بنے جو بے نظیر بھی ہو, بے مثال بھی ہو. جناب خزام باہر آئے. جناب عقیل نے کہا کیا رہا, کیا کہتے ہو؟ جناب خزام نے کہا جی کہنا کیا ہے, جس کے حالی کا رشتہ آ جائے خوش نصیبی ہماری ہے, اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جناب خزام سے کہا جناب عقیل کا رشتہ پکا. جی ٹھیک. عقیل سے کہا جب دن تاریخ تم سمجھو بتا دینا, اور آنا میری بیٹی ام البنین کو علی کی کنیزی میں خدمت گزاری کے لیے لے جانا. یہ نہیں کہا نکاح کر کے لے جانا, کہ خدمت گزاری میں لے جانا. رشتہ ہوا. اب جناب ام البنین آئی ہے مولا علی کے گھر. دیکھیں گھر میں جانے سے پہلے جناب ام البنین نے جیسے ہی در زہرا پہ پہنچی فوراً در پہ بوسہ دیا, چوکھٹے زہرا پہ بوسہ دیا. ام البنین نے مولانا میثم زیدی صاحب کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں در علی پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے, در علی پہ جو اپنی جبین رکھتا ہے نظر میں سیرت ام البنین رکھتا ہے. نظر میں سیرت ام البنین رکھتا. آئے اندر آ کے سب سے پہلے حسنین کو بٹھایا, پیار کیا, زلفوں کو سنوارا, اور کہ دیتی ہے مولا کی طرف مکر گا میرے آقا, شہزادوں کی طرف مکر گا میرے آقا زادو, دیکھو میں تمہاری کنیز ہوں, یہ نہیں کہا میں تمہاری ماں ہوں, کہ شہزادوں میں تمہاری کنیز ہوں. میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں تمہاری خدمت کروں. اب شہزادی ام البنین رہ رہی مولا علی کے گھر میں, اور علی دل میں تمنا لیے ہوئے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اب کیا ہے اب وہ پوری ہو جائے. سال بھر گزرا, 4 شعبان آئی, 4 شعبان آئی, مولا عباس کی ولادت کا وقت آیا, مولا عباس کی ولادت کا وقت آیا. دیکھیں ثانی حیدر ہے, کسی نے آ کے مولا علی سے کہا یا علی آپ کے یہاں چاند سے بیٹا تشریف لایا ہے. مولا علی اٹھے, خوشی خوشی گھر میں گئے, آغوش میں لیا. محمد بھائی خاص توجہ آپ سے, اپنی آغوش میں لیا.
میاں اپنے وقت کے محمد ہے حسین، اپنے وقت کا علی ہے عباس۔ کیونکہ جب مولا علی آئے تھے تو آنکھیں نہیں کھولی، جیسے آغوش محمد میں آئے تو آنکھیں کھولی۔ حسین ہے اپنے وقت کا محمد، عباس اپنے وقت کا علی، جیسے آغوش میں لیے آنکھیں کھول۔ آج دنیا میں دیکھا تو کیا؟ اپنے وقت کے محمد کو دیکھا، اپنے دور کے حسین کو دیکھا، اپنے زمانے کے امام کو دیکھا۔ اچھا کعبے میں کیا ہوا تھا؟ علی نے کسی کا دودھ پیا؟ نہیں۔ کیا ہوا تھا کہ سرکار دو عالم نے زبان مبارک مولا علی کے دہن مبارک میں ڈالی، علی نے چوسنا شروع کر دیا۔ میں کہوں یہ بھی تو علی ہے، اپنے وقت کا علی ہے۔ مولا عباس کو جناب ام المؤمنین نے دودھ نہیں پلایا، ابھی کسی دائی نے دودھ نہیں پلایا۔ سرکار کو غذا کھلاؤ، کبھی کھلا دیتے ہیں۔ مولا حسین نے آغوش میں لیا اپنی زبان مبارک عباس کے ذہن میں ڈالی، عباس نے چوسنا شروع کر دیا، ایسے جیسے کعبے میں زبان رسالت کو علی نے، ایسے ہی زبان حسین کو مولا عباس نے چوسا آغوش میں۔ ابھی دیکھیں ابھی نام نہیں رکھا گیا، ابھی پیار محبت ہو۔ مولا حسین آغوش میں مولا علی کے قریب جا کے کہتے ہیں بابا جان، اب یہ بھیا جو ہے نا میرا بڑا پیارا ہے، یہ مجھے بہت پیارا۔ بابا جان آپ ایسا کیجئے، مجھے اجازت دیں، اس کی تربیت میں خود کروں گا، میں خود پالوں گا۔ ہاں میرے لال اجازت، بہت بہتر۔ نبی پاک نے تربیت کی تھی علی کی، امام حسین تربیت کر رہے ہیں مولا عباس کی۔ اب دیکھیے تو جیسے نبی نے علی کو پالا ہوگا، ویسے ہی حسین نے عباس کو پالا ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا حسین مولا عباس کو شانوں پہ سوار کرا کر اور ایک بار نکلے، لوگوں نے دیکھا ام البنین کا بیٹا زہرا کے بیٹے کی شانے پر۔ مولا حسین نے کہا کون سی حیرت کی بات ہے، ہر دور کے علی کو یہ حق ہے اپنے زمانے کے محمد کے شانوں میں سوار ہو، اپنے زمانے کے محمد کے شانوں میں سوار ہو۔ 7 دن گزرے، عقیقہ کیا، عقیقہ ہوا، اب نام رکھا جا رہا، اور وہ نام رکھ رہے جو امت سے کہہ کے گئے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا۔ اب اچھا نام کس کا ہے؟ معصومین کہہ رہے ہیں جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، اس لیے ہم نام رکھتے ہیں یا محمد کے نام پہ، یا علی کے نام پہ، یا حسن حسین کے نام پہ، اور بیٹی ہو تو شہزادی کونین کے نام پہ۔ اب جنہوں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنا، اب وہ نام رکھ رہے ہیں میرے غازی کو، کیا رکھیں گے؟ نام ویسا ہو جو اچھوں میں اچھا ہو، تو کیسے رکھا؟ اللہ نے نام رکھے تو پنجے در گئے، بہت توجہ رکھنا، اللہ نے نام رکھے تو پنجے در گئے، ان سے اچھے نام پھر کسی کے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جو رکھے کیا؟ اپنے حبیب کو کہتا ہے یہ احمد ہے، میرے مولا کو کہتا ہے یہ علی ہے، شہزادی کے لیے خود رسول نے کہا یہ بزغۃ منی، امام حسن امام حسین کے لیے کہا یہ سبتین، سبت کہتے ہیں نواسے کو، ایک سے زیادہ ہو تو سبتین، سین سے۔ اب دیکھیں نام رکھا جا رہا ہے میرے غازی علمدار کا، کیا رکھے؟ کیا رکھے؟ مولا علی نے کہا میرے نام کی عین لے لی، عین لے لی، بزغۃ منی فاطمہ کی، بزغۃ منی کی بے، رسول خدا کا اس پہ نام احمد، احمد کی الف، سبتین کی سین،
ابتین کی سین اکٹھا کیا تو عباس بن گیا. اور مولا عباس کے لیے جب یہ نام رکھا گیا، عباس کے لیے تمام لغت لکھنے والوں نے کہا کہ العباس من الاسماء الاسد، کہتے ہیں عباس شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بھائی عباس نام رکھا، کچھ اور رکھ دیتے کہ شیر اس لیے رکھا، یہ ہے ثانی حیدر، یہ ہے ثانی حیدر. کہ پھر شیر نام کیوں رکھا؟ کہ تم نے دیکھا نہیں علی اللہ کا شیر ہے، عباس اللہ کے شیر کا، عباس اللہ کے شیر کا بھی شیر. اچھا جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تھوڑا سا بولنے لگتا ہے، باپ کیا کرتا؟ آغوش میں لے کے اسے کچھ سکھاتے ہیں، اسے کلمہ پڑھانے لگتے ہیں، گنتی سکھانے لگے. اب مولا علی نے دستور زمانے کے مطابق ایک مرتبہ مولا عباس کو آغوش میں لیا. اب دیکھیے بڑے علی کی گود میں چھوٹا علی ہے، بڑے علی کی گود میں چھوٹا علی، یا یوں کہوں اللہ کے شیر کی آغوش میں ایک شیر بیٹھا ہوا. اب مولا علی سکھا رہے عباس جملہ سننا خدا کی قسم. مولا علی کے لیے کیا کہا تھا کہ آپ کے علم کا اگر اندازہ لگانا ہو کیا ہوگا کہ میرے سامنے سارے پردے بھی ہٹا دو، میرے علم میں میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں. تو یہ ثانی حیدر ہے، ان کا علم بھی کم سے کم اس معیار کا ہونا چاہیے. اب مولا علی کی آغوش میں بڑے علی کی آغوش میں چھوٹا علی. اب علی کہتے ہیں عباس جی بابا کہو ایک، گنتی سنا رہے، گنتی سکھا رہے. عباس جی کہو ایک. عباس نے کہا ایک. مولا علی نے کہا کہو دو. غازی خاموش. جملہ سننا، غازی خاموش. یہ ایمان لینے نہیں آتے، ایمان دینے آتے ہیں. مسلمان بننے نہیں آتے، مسلمان بنانے آتے ہیں. مولا علی نے کہا عباس کہو ایک، غازی نے کہا ایک. کہو دو. غازی خاموش. عباس اعلان دو. خاموش. عباس میں نے کہا ایک، تم نے کہہ دیا، اب میں کہہ رہا ہوں دو. کہو. مولا عباس نے کہا بابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا، بابا جب میں نے ایک کہہ دیا دو کیسے کہہ لوں؟ یہ ہے علم عباس بچپن میں، یہ بچپن میں. اچھا عباس شیر کو کہتے ہیں، لیکن شیر کے بہت سارے نام ہیں. غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. یعنی جب شیر مختلف حالات میں ہوتا تو اس کے مختلف نام ہو جاتے. بیٹھا ہے تو کچھ اور کہلائے، کھڑا ہے تو کچھ اور کہلائے، اگر غیظ میں ہے تو کچھ اور کہلائے. یعنی اگر شیر حملہ کرے اور حملہ کر کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں، اسے حیدر کہتے ہیں. میں کہوں عباس نام رکھا، عباس کہتے ہیں شیر کو. یہ عباس نام کیوں لکھا؟ کہ دو وجہ ہے. عباس اسے کہتے ہیں اگر شیر حملہ کرے تو حیدر ہے، اگر غیظ میں لڑائی لیتا نظر آئے، اگر انگڑائی لیتا نظر آئے تو عباس ہے. کیا دوسری وجہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ اگر دریا پہ قبضہ بھی کر لے، قبضہ کرنے کے بعد بھی نہیں پیتا، اور صرف پیتا نہیں جنس کے سامنے قبضہ کیوں نہ پینے بھی نہیں دیتا. اچھا مولا غازی نے قبضہ کر لیا دریا، اب کسی کی ہمت نہیں جو آگے آ جائے. مولا عباس نے
قبضہ کر لیا، سرکار پی لو، چلو میں لے لیا، بولا پیے نہیں، پھینک دیا۔ بولا پیتے کیوں نہیں؟ تو پینا نہیں تو ہاتھ میں لیا کیوں؟ ہاتھ میں لیا۔ اس پہ ایک شعر بہت چلا، کیا کہ لیا چلو میں پانی، ٹھوکر ماری اور چلے آئے۔ کیوں؟ کب بتا دی حضرت عباس نے اوقات پانی کی۔ میں کہا اس سے آگے کا سفر کریں، مولا آپ نے پینا نہیں تو لیا کیوں؟ لیا ہے تو پی لو، یعنی پینے کے لیے نہیں لیا، پھر کیوں لیا؟ کہ یہ جو 9 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے نا، انہیں بہادری کو بڑا ناز تھا، پانی لینے نہیں دیں گے، میں قبضہ کر کے ہاتھ میں لے کے بتا رہا ہوں، اب اگر ہمت ہے تو دریا چھین کے دکھا۔ میں کہوں 9 لاکھ ملونوں، تم نے میرے مولا کو تیر مار کے کوئی بہادری کا کام نہیں کیا، دریا چھیننا کمال نہیں ہے، اگر بہادر تھے مشکیزہ چھین کے دکھا دے۔ غازی نے دریا پر قبضہ کی، چلو میں لی، پھر پھینک۔ مولا پیتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں پینا نہیں، لیا کیوں؟ کہ کچھ اور وجہ ہے۔ مولا کیا؟ کہ دنیا کو یہ بات بتائی غازی نے، دنیا کو یہ بات بتائی غازی نے، بندہ وہ ہے جو مولا پر خون مرے، اور 9 لاکھ فوجوں کی آنکھوں میں آگے ڈال کے مولا عباس نے کہا جو بھی اس دریا میں اتراتا تھا وہ اب چلو بھر پانی میں ڈوب ہے۔ لیکن یہ مولا عباس کو تجربے کی اجازت دی نہیں، اگر دیتے تو انجام کیا ہوتا؟ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا مولا عباس کو جو مولا حسین نے جنگ کرنے کے لیے روکا ہے نا، وہ صرف جنگ کے لیے نہیں روکا، اور مولا عباس کو نہیں روکا، پھر کیا روکا؟ کہتے ہیں اگر مولا عباس جنگ کرتے تو نقشہ بدل جاتا، اور ابھی امامت کا سلسلہ جانا ہے قیامت تک، آخری امام آئے تو قیامت آئے، اور اگر غازی تلوار اٹھا لے تو قیامت ابھی آ جائے۔ وہ کہتے ہیں مولا حسین جنگ کی اجازت اس لیے نہیں دی، اگر غازی تلوار اٹھا لے قیامت ابھی آ جائے، اور قیامت ابھی ٹھہری ہوئی ہے امامت کے انتظار میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے غازی کو تلوار اس لیے نہیں اٹھانے دی، تلوار اس لیے نہیں اٹھانے دی کہ مولا عباس کو جنگ کرنے سے روکنا، یہ غازی کو نہیں روکا، قیامت کو روکا، یہ قیامت کو روکا کہ آنے تو دیجئے شاہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کی گود میں ہوگا شریعت کا فیصلہ، اور وہ تو کہو حسین نے تلوار توڑ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ، تو ارمان نکلے نہیں۔ ایک مرتبہ بھیجا مولا علی نے مولا عباس کو، جنگ صفین کے مہینے چلی، بہت لمبی جنگ، کہا آج میرا دل ہے میرا کوئی بیٹا جنگ کرے، امام حسن امام حسین دونوں خوش، بابا ہم، میرے لال میں نے کہا میرا بیٹا، میرے حسنین میرے شہزادوں میرا بیٹا، بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں، کہ یقیناً ہو، جب سے مباہلہ ہوا ہے نا، اللہ نے حبیب سے کہا، اپنے محبوب سے، ان سے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے، کہ جب سے آئے مباہلہ آئی تم تھے میرے ہو گئے نبی کے، تم اس دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے غازی عباس، جی بابا جنگ کریں گے، جی بابا جیسی آپ کی مرضی۔ مولا عباس کو مولا علی نے جنگ کے لیے تیار کی۔ اب دیکھیں کم سے کم 11 سال
زیادہ سے زیادہ 13 سال کی بات، 13 سال کے اگر مانو تو وہ زیادہ بڑا بچہ نہیں ہوتا 13 سال کا، اور جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں، مولا عباس کو روانہ کی گھوڑے پہ بٹھا کر، اب جو میدان میں پہنچی، پرانی دشمنی ہو جاتی کسی سے جو پہلے ہی کے ہاتھوں سے پٹ چکا تھا، اس نے بدلہ لینا چاہا تھا، لے نہیں پایا، اب جو مولا غازی آئے چہرے پہ نقاب لگایا ہوا، اب سامنے دشمن دیکھ کے سوچ علی ہے غازی، علی ہے، آگے کہتے ہیں جنگ بعد میں ہوگی، پہلے میرا حساب کتاب چکتا کرو، کیا مطلب کہ میں ہوں، میرے 11 بیٹے بھی، پہلے ہم سے لو، باقی جنگ بعد۔ مولا عباس نے اس طرح سے کہا بیٹے پیارے نہیں ہیں، بیٹے پیارے نہیں ہیں، میں کہا پیارے ہیں تو موت کے منہ پھینکنے کیوں آ گیا، کہنے پہلے ہم سے جنگ کرو، علی دیکھو میری بات سنو۔ مولا عباس نے کہا کیا کہا ذرا پھر سے کہو، نے کہا علی میری بات سنو، ایک بار اور کہو، علی میری بات سنو، کہ پھر کہو، سے کہا وہ ہو کیا گیا ہے، بار بار کیوں کہلوا رہے ہو کہ کوئی میرا دشمن پہلی بار مجھے علی کہہ رہا بار اتوارا، اس نے کہا پہلی بار آپ علی نہیں ہیں، مولا عباس نے نقاب ہٹا کے کہا تُونے پہچاننے میں غلطی کی ہے، علی ہوں مگر چھوٹا، علی ہوں چھوٹا علی، اس نے کہا وہ کہاں ہے، کہ انہوں نے مجھے بھیجا، اس نے کہا آپ جنگ کریں گے، کہا ہاں، مولا عباس نے کہا دیکھو 4 آپشن تمہارے پاس، 4 آپشن، میں 4 طریقے جنگ، کیا کہو تو تلوار سے کر لوں، کہو تو ہاتھ سے کروں، کہو تو زبان سے کروں، کہہ دو تو آنکھ سے لڑوں، کہو تو زبان سے لڑوں، لیکن میں سمجھا نہیں۔ مولا عباس نے کہا جیسے تم چاہو ویسے جنگ کر لے، چاہو تو میں تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دوں، اگر چاہو تو میں ہاتھ سے اٹھا کے تمہیں جہنم میں پھیر دوں، اگر تم کہو تو میں تمہیں آنکھ سے اپنی جلال کے غیظ سے تمہیں مار دوں، اگر کہو میں زبان سے لڑوں، کیا مطلب میں کہوں مر جاؤ تم موت آ جائے۔ جنگ ہوئی، اب جو مولا عباس نے تلوار چلائی، جن کی عادت تھی بھاگنے کی، بھاگنے لگے۔ کمال کی بات یہ ہے ایک بندہ ہو تو ایک سمت بھاگے، اگر ہزاروں ہو تو چاروں طرف کو بھاگتے ہیں، اور بھاگنے والے ہر بھاگنے والا برابر والے سے کہہ رہا بھاگو پیچھے علی ہے، بھاگو پیچھے علی، جو ادھر بھاگ رہا تھا کہ پیچھے علی، جو ادھر گیا رہا وہ پیچھے علی۔ کمال کی بات بھاگنے والے چاروں طرف، اور ہر کسی کو یہ لگ رہا تھا میرے پیچھے ہے، میرے پیچھے تھے دشمن کر رہے تھے علی علی، تھے دشمن کر رہے تھے علی علی، میرا مولا غازی جنگ کو فتح کر کر خیمے میں آئے، مولا علی نے یا نہیں کو بڑے علی نے چھوٹے علی کو سینے سے لگایا، اللہ کے شیر نے اپنے شیر کو سینے سے لگایا، محمد کے علی نے حسین کے علی کو سینے سے لگایا، اور منہ چوما، پیار کیا، منہ چوم کے پیار کر کے کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی۔ لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی۔ آج بھی دیکھ لو عزا خانے کا نام کوئی بھی ہو علم عباس کا ہی ہوتا ہے، یہ عزا خان ابو طالب ہے، وہ عزا خان زہرا ہے، نام کچھ بھی رکھ لو علم میرے غازی کا۔ اور کمال کی بات یہ ہے روزہ کسی کا بھی ہو علم غازی کا، مولا علی کے روزے میں جاؤ
مولا حسین کے روزے پہ جاؤ تو عالم غازی کا بھائی کیا مطلب اور حد ہو گئی جلوس نکلا آج کیا ہے جن شبی ہے جھولا برآمد ہوگا جھولا پیچھے عالم آگے ایک کسی صاحب نے اعلان کیا وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے سب تشریف لے آئے فلادہ خانے سے شبی ہے ذوالجلال برآمد ہوگا اب تو جا کے دیکھا ذوالجلال پیچھے عالم آگے تعزیہ پیچھے عالم آگے میں کہوں مولا بات کیا ہے جلوس دلزنے کا دلزنہ پیچھے حسین کا سوار پیچھے علمدار آگے تابوت نکلے تابوت پیچھے علم آگے اور علم پہ لگا ہوا ہے پنجہ جو بتا رہا ہے دیکھو آج بھی 5 کی آج بھی حکومت 5 کی ہے پنجہ لگا ہوا ہے جلوس کسی کا بھی ہو تعزیہ پیچھے پنجہ آگے گھوڑا پیچھے غازی کا ہاتھ آگے علم آگے تابوت پیچھے علم آگے تعزیہ پیچھے علم آگے ذوالجلال پیچھے علم آگے مہدی پیچھے میرے مولا یہ غازی کا ہاتھ سب سے آگے کیوں ہے کہ اس کی وجہ ہے تم نے دیکھا نہیں جب رسول کہیں جاتے تھے سردار پیچھے ہوتے تھے علمدار آگے ہوتے تھے وہ محمد کا علمدار تھا یہ حسین کا علمدار کا کیا مطلب کہ گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا علم گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا علم یہ بھی تو سلطنت ہے شہر مشرق ہے غازی کا ہاتھ آگے کیوں گھر گھر دکھائی دیتا ہے عباس کا علم یہ بھی تو سلطنت ہے شہر مشرق کی ہر ماتمی جلوس میں آگے ہے اس لیے غازی کے ہاتھ میں ہے حکومت غازی کا ہاتھ آگے کیوں تاکہ زمانہ سمجھ لے آج بھی میں نے آقا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا آج بھی میرا مولا عباس مولا حسین کے ساتھ ساتھ وہ مولا غازی کہ امام حسین کا زور کمر ایک انسان مقتل میں جا رہا ہے اور مولا حسین سینہ تانے ہوئے کھڑے کیوں یہ سوچ کے بھی میرا غازی میرے ساتھ میرا غازی عباس میرے پاس موجود ہے مولا حسین سینہ تانے ہوئے کھڑے ایک وقت آیا مولا عباس آ کے کہتے آقا مجھے رن میں جانے کی اجازت دو مولا حسین کہتے عباس تم میرے لشکر کے علمدار عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار مولا عباس نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا مولا حسین جس لشکر کا مجھے سپہ سالار بتائے وہ لشکر کہاں ہے مولا وہ لشکر کہاں ہے مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت ایک مرتبہ دیکھا کہیں اکبر کا لاش کہیں اور محمد کے لاش مولا عباس کہتے آقا مجھے جانے کی اجازت دے دو انہوں نے میرے اور محمد کو مارا انہوں نے میرے اکبر کو مارا ہے انہوں نے میرے قاسم کو مارا ہے مولا عباس نے کہا مولا حسین نے کہا عباس تمہیں رن میں جانے کی اجازت دے دوں جاؤ میرے شہزادی زینب سے الوداع کہہ کر آؤ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے میں آئے شہزادی کے سامنے سر کو جھکا کے کھڑو کے کہتے شہزادی الوداع شہزادی الوداع بی بی زینب نے اپنی باہ غازی عباس کے گلے میں ڈالی اور رو کے کہا عباس جب میں کوفے آئی تھی نا میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا زینب تم اسی کوفے کی گلیوں میں
دنوں میں اسیر بن کے آؤں گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اسے کون اسیر بنا سکتا ہے؟ کہتی ہے عباس جب سے تم نے الوداع کہا نا، عباس میں سمجھ گئی اب وہ وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے سے نکلے، دیکھتے کیا ہے، العطش کی صدائیں، بچے پیاس کے مارے بوکھلائے ہوئے۔ بی بی سکینہ نے خالی مشق اٹھا کر کبھی اپنی پیشانی پہ لگاتی ہے، کبھی اپنے لبوں پہ لگاتی ہے، کہتی ہے چچا عباس تھوڑا پانی لے آئے، اگر پانی مل جائے میرا آصغر بڑا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے اجازت تو دی، مولا عباس مقتل میں گئے، اور ادھر سکینہ سارے ننھے ننھے بچوں سے کہتی فکر نہ کرو میرا چچا پانی لے کر آئے گا، میرا چچا عباس پانی لے کر آئے گا۔ کچھ لمحے گزرے، علامات نظر آیا، بی بی سکینہ کہتی ہے بچوں کوزے اٹھا دو، پانی آ گیا۔ چند لمحے گزرے، دیکھا کیا علامات ہو رہا ہے، علم کبھی ادھر جھک جاتا ہے کبھی ادھر۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ دعا کو اٹھائے، کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا، میرے اللہ میرا چچا کی خیر، مارا گیا غازی۔ عزادارو غازی عباس کی شہادت ام البنین کے کانوں تک پہنچی۔ ام البنین تڑپ کے کہتی بشیر نامی شہادت پڑھ رہے ہیں، کہتے حسین مارے گئے۔ آگے کہتی ہے ایک منٹ رکو، یہ بتاؤ کہ جو تم نے کہا حسین مارے گئے کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہتے محمد کا نواسا۔ ام البنین نے تڑپ کے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ جب حسین مارا گیا میرا عباس کہاں تھا؟ میرا عباس۔ بشیر نے کہا شہزادی مولا عباس کو ایک شکی نے اتنی زور سے غرض مارا، شہزادہ عباس ان کا سارے اقداس دو حصوں میں تقسیم۔ البنین طرف کے کہتے کیا کہتے ہو؟ میرا عباس اتنا بہادر ہے، وہ گرز کو دو انگلیوں سے سنبھال لیتا تھا، تم کیسے کہہ رہے ہو میرے غازی کو گرز لگا؟ بشیر نے کہا شہزادی جب غرز لگا نا